بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خاک سر کا لیکچر ہے فارسی شاعری کی اہمیت اور اس کے موضوعات اور مشہور شعراء کا تعارف۔ سب سے پہلے میں فارسی شاعری کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح شروع ہوئی اور اس کی کیا اہمیت ہے، ہمیں کیا اس چیز میں مدد دے گی، کتنے اسباق ہیں اس میں، سبق شناسی کیا ہوتا ہے، اور مختلف ادوار جو گزرے ہیں اس میں مشہور شعراء کون کون سے گزرے ہیں۔ سب سے پہلے فارسی شاعری جو ہزاروں سالوں پر محیط ہے، دنیا کی سب سے امیر اور با اثر ادبی روایات میں سے ایک ہے۔ اس نے نہ صرف فارسی بولنے والی دنیا میں بلکہ عالمی دنیا میں علمی اور ادبی اثرات چھوڑے ہیں۔ فارسی شاعری اپنی خوبصورتی اور گہرائی اور انسانی تجربے کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ محبت، روحانیت اور فلسفے اور سماجی شاعری اپنی خوبصورتی کے طور پر جانی جاتی ہے۔ فارسی شاعری ثقافت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے اور یہ فارسی شناخت کا ایک اہم عنصر ہے۔ فارسی شاعری فارسی زبان اور ثقافت کو محفوظ رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ فارسی بولنے والے لوگوں کو اپنی مشترکہ تاریخ اور اقتدار سے جوڑتی ہے۔ فارسی شاعری نے دنیا بھر کے بہت سے شاعروں اور ادیبوں کو متاثر کیا ہے۔ رومی، حافظ اور سعدی جیسے فارسی شعراء کی تخلیقات کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے اور ان کی شاعری آج بھی پڑھی اور سراہی جاتی ہے۔ فارسی شاعری نے اردو، ترکی اور بنگالی جیسی زبانوں کی شاعری کی ترقی میں بھی اہم کردار حاصل کیا ہے۔ اب فارسی شاعری میں جو موضوعات ہیں ان میں سے اہم جو سب سے پہلے شمار کیا جاتا ہے سبق شناسی۔ سبق کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ فارسی میں اسلوب کے لیے لفظ سبق کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر عربی لغت کا ایک لفظ ہے۔ سبق کے تحت القاموس الجدید میں مرقوم ہے۔ اس کے جو لفظی معنی ہے وہ القاموس الجدید میں مرقوم ہے سبقہ، سبقن و سبقہ۔ اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ پگھلا کر سانچے میں ڈھالنا، کھڑا کھوٹا علیحدہ کرنا، اور اس میں اس کا جو ابن خلدون اپنی تاریخ کے مقدمے میں لکھتے ہیں اس سبق کے بارے میں، اسلوب عربوں کے نزدیک وہ سانچہ ہے جس میں کوئی چیز ڈھالی جائے۔ مؤلف یا شاعر ایک معمار ہوتا ہے جس کے پاس، جیسے کہ اس کے پاس ایک سانچہ ہوتا ہے، اینٹ بنانے کا سانچہ ہوتا ہے، وہ اس میں مٹی ڈالتا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے ایک مکمل خوبصورت اینٹ بناتا ہے۔ اسی طرح ایک شاعر اور مصنف کے پاس بھی ایک سانچہ ہوتا ہے جس کو اس میں سبق کا نام دیا گیا ہے اصطلاحی طور پر۔ فارسی کی قدیم تالیفات مثلاً تذکروں، لغتوں اور فن شاعری کی کتابوں میں اسلوب نگارش کے لیے عام طور پر شیوۂ طرز، روش، سیاق جیسی اصطلاحیں مستعمل ہیں۔ فارسی ادب میں اصطلاح سبق کو مروج ہوئے 2 صدیوں سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرا ہے۔ سب سے پہلے رضا قلی خان نے فارسی میں مروجہ معنی اور مفاہیم میں سبق کا استعمال کیا ہے۔ سبق کی اگر مختصر تعریف کی جائے تو کچھ ان الفاظ میں ہوگی: سبق سے مراد کسی ادبی شہپارے کا طرز بیان ہے۔ شاعری میں جو سبقوں کی تقسیم کی گئی ہے فارسی شاعری میں وہ کچھ اس طرح سے ہے:
شاعری میں سبقوں کی تقسیم کچھ اس طرح سے کی گئی ہے. یہ ٹوٹل 6 اسباق بنائے گئے ہیں جن میں ادوار تقسیم کیے گئے ہیں. پہلا ہے سبق خراسانی یا ترکستانی. اس کا آغاز شعر فارسی سے ہوتا ہے اور کرنے ششم تک جاتا ہے. دوسرا ہے سبق عراقی. اس کا آغاز کرنے ششم سے شروع ہوتا ہے اور کرنے دہم تک جاتا ہے. تیسرا سبق ہندی ہے. یہ کرنے دہم سے شروع ہوتا ہے اور کرنے سیزدہم تک جاتا ہے. چوتھا دور جو ہے سب کے دور بازگشت ہے. یہ کرن سیزدہم سے شروع ہوتا ہے. پانچواں جو ہے وہ ہے سب کے دور مشروط اور چھٹا ہے سب کے دور محاصر. یہ ان 6 ادواروں میں شاعری کی جو ہے نا تقسیم کی گئی ہے کہ کس طرح شاعری جو ہے نا چینج ہوتی رہی ہے. کیا پہلے سب کے خراسانی میں کون سی شاعری استعمال ہوتی تھی، عراقی میں کون سی ہوتی رہی ہے اور ہندی میں کون سی شاعری استعمال ہوئی ہے. سب کے خراسانی کو 3 ادوار یعنی سامانی دور اور غزنوی اور سلجوقی دور میں تقسیم کیا گیا ہے. سامانی دور کے جو مشہور شعراء ہیں ان میں سے ایک نام رودکی سمرقندی کا اور ابو شکور بلخی کا آتا ہے. فارسی دری کا اولین دور عہد سامانی میں فارسی دری میں شاعری کا نہ صرف آغاز ہوا بلکہ پورا باراور بھی ہوا. یعنی کہ یہ فارسی جو شاعری ہے وہ فارسی دری کے اولین دور میں اس کا آغاز ہوا ہے. سب کے خراسانی کی جو خصوصیات ہیں وہ خاکسہ بیان کر دیتا ہے. اس کے سبق کے تحت زبان شعر و سخن سلیس اور سادہ ہے. اس سبق کے تحت جو شعراء نے اسلوب اختیار کیا ہے وہ بالکل سلیس اور سادہ ہے. شاعری میں عربی الفاظ کی غیر ضروری استعمال کا رجحان کم ملتا ہے. اس شاعری میں عربی الفاظ کا رجحان بہت کم ملتا ہے. عربی کے وہی الفاظ فارسی شاعری میں نظر آتے ہیں جو دینی اصطلاحوں کی شکل میں مروج ہو چکے تھے. شعراء سبق خراسانی نے افعال کی تکرار کو معیوب سمجھا ہے. سب کے خراسانی میں جو شاعری ملتی ہے وہ اس طرح سے ہے. اس شاعری میں کون کون سے عناصر پائے جاتے ہیں وہ ذیل میں بیان ہوں گے. خوشی و خرمی، خوش مزہ، آرام طلبی کا مزاج غالب ہے اس شاعری میں. حقیقت بیانی ہے، فطرت ہے، نظر آنے والی صفات کی توصیف ہے. شاعر معشوق مجازی کا عاشق ہے، اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے. پند و نسائے سادہ اور قابل عمل ہے. رودکی سمرقندی کا جو شاعر گزرے ہیں اس دور میں ان کا چھوٹا سا تعارف پیش کر دیتا ہوں. ابو عبداللہ جعفر بن محمد رودکی ان کا نام تھا. ایران کے پہلے سب سے بڑے جو شاعر ہیں ان کو تسلیم کیا جاتا ہے. رودکی بونج میں پیدا ہوئے. بونج رودک سمرقند کا ایک گاؤں ہے. رودکی نے بچپن میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا اور انہوں نے مختلف قصیدہ میں اپنی جو ہے قصیدے بیان کیے ہیں اور اصناف میں سخن آزمائی کی ہے. ان کو رباعی کا موجد بھی تسلیم کیا جاتا ہے رودکی سمرقندی کو. اب جو دوسرا دور ہے وہ ہے سب کے عراقی. سب کے عراقی کا آغاز کرنے ششم کے اواخر میں ہوا اور کرنے نہم تک جاری رہا. یہ سبق جنوبی عراق اور خاص طور پر شیراز میں رائج ہوا، اس لیے اس سبق کو سب کے عراق کہا جاتا ہے. اس سبق میں جو مشہور شعراء گزرے ہیں ابو الفرج رونی، سید حسن غزنوی، حمام تبریزی، سعدی اور حافظ کا شمار اس سبق کے مشہور شعراء میں ہوتا ہے. سبق عراقی کی 2 صدیوں میں فارسی شاعری
نے عروج اور وسعت اختیار کی۔ اس دور کے اکابر شعراء نے بادشاہوں، حاکموں اور وزیروں کی مدح سرائی سے حتی الامکان گریز کیا۔ اس دور کے جو شعراء تھے انہوں نے بادشاہوں کی مدح نہیں کی۔ اس سبق میں موضوعات ملتے ہیں کہ ان موضوعات پر شاعری کی گئی ہے، اس میں یہ ہے کہ چند جو شعراء تھے ان میں چند کچھ شعراء تھے جنہوں نے مدح سرائی بھی کی ہے اس دور میں۔ ان کے نام، ان میں مشہور نام شیر الدین احمانی نے جو ہے نا مدح سرائی بیان کی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں عاشقانہ شاعری کا ارتقاء ہے اس دور میں، بزمیہ داستانوں کا رواج ہے، تصوف کا رواج ہے۔ اب جو مشہور شاعر شیخ سعدی شیرازی گزرے ہیں ان کا مختصر سا تعارف پیش کر دیتا ہوں۔ مشرف الدین ان کا نام تھا، یہ ان کے والد کا نام عبداللہ شیرازی اطابق سعد زنگی کے ملازم تھے۔ اسی مناسبت سے انہوں نے اپنا تخلص جو ہے نا سعدی اختیار کیا۔ بغداد میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ جہان گردی کا بہت شوق تھا ان کو۔ یہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مبالغہ آمیز گوئی نہیں کی انہوں نے، اور بادشاہوں کو بھی عدل و انصاف کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے۔ ان کی جو کتب ہیں ان میں پند و نسائے ہیں جن میں گلستان کافی مشہور ہے۔ ان کی تمام جو کتب ہیں ان میں پند و نسائے ہیں جن میں گلستان اور کلیات مشہور کتب ہیں ان کی۔ دوسرا تعارف حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کا نام شمس الدین محمد حافظ، اور یہ مشہور تھے لسان الغیب کے نام سے۔ ان فارسی شعراء میں سے ایک ہیں جن کا نام کافی مشہور ہے، وہ شیراز میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے والد کا نام بہاؤالدین تھا۔ ان کے کلام کی خوبی رمزیہ ہے۔ حافظ کا رندانہ اشعار کی زبان میں طنز و مزاح کا کلام پایا جاتا ہے۔ اب جو تیسرا دور ہے وہ ہے سبک ہندی۔ سبک ہندی کا آغاز ایران میں مغلوں کے تسلط کے بعد ہوا۔ اس کا زمانہ قرن یازدہم کے اوائل سبک ہندی کا آغاز ایران میں مغلوں کے تسلط کے بعد ہوا۔ اس کا زمانہ قرن یازدہم کے اوائل سے قرن دوازدہم کے اواسط پر محیط ہے۔ ایران میں صفوی دور میں اور ہندوستان میں مغلیہ عہد میں اس کا عروج ہوا۔ سبک ہندی کے شعراء کی پسندیدہ صنف سخن جو تھی اس وقت وہ غزل تھی۔ اس طرز کے اہم شعراء جو اس دور میں گزرے ہیں، صائب تبریزی، نذیر نیشاپوری، عرافی شیرازی اور بیدال نے اسی صنف پر سب سے زیادہ طبع آزمائی کی ہے جو غزل کی بیان ہوئی ہے۔ سخن غزل جو بیان ہوا ہے اس میں انہوں نے طبع آزمائی کی۔ اس دور کی غزل کا مرکز موضوع عشق ہے۔ سبک ہندی کی جو خصوصیات ہیں، عام اور روزمرہ الفاظ کے ساتھ عجیب اور دور از فہم اصطلاحوں سے استفادہ، تشبیہوں اور تعبیروں اور کنایوں کا رجحان، اشعار میں نازک خیالی، کلام میں ابہام، اپنی ذات کا اور دوست کی ذات کا ذکر بیان کیا ہے۔ سبک دور بازگشت، صفویوں کے زوال کے بعد یہ دور شروع ہوا۔ اس دور میں زندیہ خاندانوں کے تسلط کے بعد یعنی قرن دوازدہم کے نیم دوم میں ایرانی طرز سخن میں تغیر واقع ہوا۔ کچھ شعراء نے قدماء کی تقلید کا عزم کیا۔ قدماء کی طرف
مراجعت کا یہ معاملہ اس لیے پیش آیا کہ افغانوں نے صفیوں کے کتب خانے کو لوٹا، جس سے متعدد نفیس و اہم کتب عوام کے ہاتھوں تک پہنچ گئیں۔ کریم خان زند کے دور میں امن ہوا اور اصفہان میں شعراء کے ایک گروہ نے انجمن ادبی اصفہان تشکیل دی۔ ان کا کام سبق ہندی کو ترک کر کے قدماء کے اسلوب کو اختیار کرنا تھا۔ سبق دور بازگشت کی جو خصوصیات ہیں وہ پیش خدمت ہیں۔ ادبی اور فنی لحاظ سے دور بازگشت میں کوئی جدت و تازگی نہیں ہے، بلکہ یہ محض تقلید قدماء سے عبارت ہے۔ شعراء نے قدماء کی پیروی کی اور اس سے نئے ڈھنگ میں پیش کیا ہے۔ یہ جو سبق پیش کیے ہیں 4-5 ٹوٹل 6 سبق تھے، ان میں سے 5 پیش کر دیے ہیں اور ایک سبق رہ گیا ہے، وہ بعد میں کسی موقع پر پیش کر دیا جائے گا۔ اب ہمیں فارسی جو شاعری ہے وہ کیوں ہمیں پڑھنی چاہیے اور کیا اس کے جو ہے امپورٹنس اس کی کیا ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس کی کیا جو اہمیت ہے وہ کیوں ہے ہمیں پڑھنے کے لیے۔ فارسی شاعری فارسی ثقافت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے اور یہ فارسی شناخت کا ایک اہم عنصر ہے۔ فارسی شاعری فارسی زبان اور ثقافت کو محفوظ رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ فارسی بولنے والے لوگوں کو اپنی مشترکہ تاریخ اور اقتدار سے جوڑتی ہے۔ فارسی شاعری نے دنیا بھر کے تمام شاعروں اور ادیبوں کو متاثر کیا ہے۔ اس فارسی شاعری میں روحانی اور فلسفیانہ بصیرت، فارسی شاعری نے دنیا بھر کے بہت سے شاعروں کو جیسے کہ میں نے کہا متاثر کیا ہے۔ اس میں مشہور شعراء پہلے بھی بتا چکا ہوں، رومی، سعدی اور حافظ ہیں۔ اب انہوں نے جو روحانی اور فلسفیانہ بصیرت پہ جو کام کیا ہے، ان کی کلیات سعدی میں مشہور ہیں ان کی رباعیات ہاں، رباعیات جو ہیں وہ رودکی کی ہیں، رودکی سمرقندی۔ روحانی اور فلسفیانہ بصیرت، فارسی شاعری میں روحانیت اور فلسفے کے گہرے موضوعات پر غور کیا گیا ہے۔ رومی اور حافظ جیسے صوفی شعراء نے خدا کے ساتھ اتحاد کے تجربے کو بیان کرنے کے لیے شاعری کا استعمال کیا ہے۔ خیام جیسے فلسفی شعراء نے زندگی کے معنی اور انسانی وجود کی نوعیت کے بارے میں سوالات اٹھائے۔ فارسی شاعری ہمیں زندگی کے بارے میں گہری بصیرت فراہم کرتی ہے اور ہمیں اپنے آپ اور دنیا کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ سماجی اور سیاسی تبصرہ، فارسی شاعری کو اکثر سماجی اور سیاسی تبصرے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ فردوسی جیسے شعراء نے اپنی شاعری کو فارسی ثقافت اور شناخت کے دفاع کے لیے استعمال کیا ہے۔ پروین اعتصامی جیسی شعراء نے سماجی ناانصافیوں اور صنفی عدم مساوات کے خلاف آواز اٹھائی۔ فارسی شاعری ہمیں سماجی مسائل کے بارے میں آگاہی فراہم کرتی ہے اور ہمیں تبدیلی کے لیے حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ جمالیاتی قدر، فارسی شاعری میں جو جمالیاتی قدر ہے وہ بیان ہے۔ فارسی شاعری اپنی خوبصورتی اور جمالیاتی قدر کے لیے بھی جانی جاتی ہے۔ فارسی شعراء نے زبان، استعاروں اور تشبیہات کا استعمال کرتے ہوئے ایسی شاعری تخلیق کی ہے جو دلکش اور متاثر کن ہے۔ فارسی شاعری ہمیں خوبصورتی کی تعریف کرنے اور زندگی کی خوشیوں سے لطف اندوز ہونے میں مدد کرتی ہے۔ فارسی شاعری کی چند اہم شخصیات پیش خدمت ہیں۔ فردوسی جو ہیں فارسی کے قومی شاعر جنہوں نے شاہنامہ لکھی،
جو فارسی کی قومی رزمیہ داستان ہے۔ رومی، پہلے تعارف تھوڑا بہت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ مختصر ایک ایک لائن میں جو بیان ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہوں۔ رومی 13ویں صدی کے صوفی شاعر جو اپنی مثنوی کے لیے مشہور ہیں۔ حافظ 14ویں صدی کے مشہور شاعر جو غزل گو شاعر ہیں، جن کی شاعری محبت، روحانیت اور انسانیت کے موضوعات پر مرکوز ہے۔ سعدی 13ویں صدی کے شاعر ہیں اور فلسفی، جن کی گلستان اور بستان جیسی تصانیف اخلاقی اور سماجی موضوعات پر مبنی ہیں۔ خیام 11ویں صدی کے شاعر ہیں، ریاضی دان اور فلکیات دان جو اپنی رباعیات کے لیے مشہور ہیں۔ پروین اعتصامی 20ویں صدی کے شعراء ہیں، جن کی شاعری سماجی ناانصافیوں اور صنفی عدم مساوات کے خلاف آواز اٹھاتی ہے۔ فارسی شاعری کی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ آج بھی فارسی شاعری بولنے والی دنیا میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ نوجوان نسل کو اپنی ثقافت ورثے سے جوڑتی ہے اور انہیں اپنی شناخت کا احساس فراہم کرتی ہے۔ فارسی شاعری دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہے اور یہ مختلف ثقافتوں کے درمیان پل بنانے میں مدد کرتی ہے۔ ہمیں فارسی شاعری کیوں سمجھنی چاہیے؟ ان وجوہات کی بنا پر ہمیں فارسی شاعری کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ان کے مزید کچھ فائدے ہیں جو میں 2-4 لائنوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ فارسی شاعری کا مطالعہ کرنے سے ہمیں گہری سمجھ فراہم ہوتی ہے۔ یہ ہمیں فارسی ثقافت اور تاریخ کے بارے میں سمجھ فراہم کرتی ہے۔ یہ ہماری ادبی اور جمالیاتی حس کو بہتر بناتی ہے جو فارسی شاعری ہے۔ یہ ہمیں زندگی کے بارے میں گہری بصیرت فراہم کرتی ہے اور یہ ہمیں مختلف ثقافتوں کے بارے میں عقل و فہم فراہم کرتی ہے۔ آج کا لیکچر کا اختتام ہوتا ہے، آئندہ انشاءاللہ لیکچر پر حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔